شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لاہور سے میرے ایک لسنر شیئر کر رہے ہیں جن کا نیم عقیل عرفان ہے۔ عقیل کہتے ہیں کہ میں لاہور کینال روڈ کا رہنے والا ہوں۔ وہاں پر ایک سوسائٹی ہے کینال بینک اسکیم، وہاں پر ہم لوگوں کا گھر ہے۔ وہیں پر ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی میری پھپھو کا گھر ہے۔ میری پھپھو خود دبئی میں رہتی ہیں، ان کا گھر ہم لوگوں کے گھر کے قریب ہی ہے۔ پہلے وہ گھر رینٹ پر ہوتا تھا، اس کے بعد وہ گھر پھر خالی ہو گیا، تو وہاں پر میری پھپھو کا کچھ سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ 8 سال پہلے کی بات ہے۔ پھپھو نے ایک دم سے یہ کہا کہ اس گھر کو وہ سیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس گھر کو سیل کرنے کے لیے رکھ دیا۔ پھپھو مجھے یہ کہتی تھیں کہ جب بھی کوئی پارٹی آئے اس گھر کو دیکھنے کے لیے تو میں ان کو وہاں پر لے جا کر دکھایا کروں۔ اب جیسے کہ پھپھو کے گھر میں کچھ سامان بھی تھا قیمتی، جیسے ہی ہم لوگوں نے دکھانا شروع کیا تو پھپھو یہ کہتی تھیں کہ اب وہاں پر رات بھی رہا کرو، کیونکہ گھر میں کافی زیادہ قیمتی سامان تھا، ایسا نہ ہو کہ کوئی پرابلم بن جائے، کیونکہ ان کا گھر تھا جہاں پر اس کی دونوں سائڈوں پر خالی پلاٹس تھے۔ میں وہاں پر چلا جاتا تھا رات کے ٹائم۔ شروع میں تو میں نے اپنے دوستوں کو وہاں پر بلانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ کافی دیر تک بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، پھر میرے دوست گھر چلے جایا کرتے تھے اور میں وہاں پر سو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، جو ہی میرے دوست اٹھ کر گئے، تقریباً پونے 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا، میں موبائل یوز کر رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے میری پھپھو کا جو گھر تھا اس کے 3 فلور تھے اور میں گراؤنڈ فلور پر تھا۔ موبائل یوز کرتا کرتا میں وہیں پر لیٹا، میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی میں بہت گہری نیند میں نہیں تھا، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا جیسے ان کے چھت کے اوپر بہت بھاری قدموں کے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ اب مجھے تو پتہ تھا کہ اس گھر میں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کے سائڈوں پر بھی، سراؤنڈنگ میں بھی کوئی گھر نہیں ہے، تو یہ چلنے کی آواز کیسے تھی؟ پہلے مجھے لگا میرا وہم ہوگا، میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میں سو گیا۔ نیکسٹ ڈے نارمل رہا، میں جاگا، گھر چلا گیا اپنے، پھر روٹین کے ساتھ رات کے ٹائم پھپھو کے گھر آ گیا۔ میرے دوست بھی آئے، وہ لوگ جلدی چلے گئے آج، تو میں اسی طرح سے ابھی سونے ہی لگا تھا تو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ آج 2nd فلور سے بہت زیادہ بھاری قدموں کی آواز آ رہی ہے، اور ساتھ کسی عورت کی ہنسی کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی عورت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کہکا لگا کر کوئی ہنستا ہے، اس طرح سے آواز آئی۔ اب یہ وہم نہیں تھا، میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا، اور میری بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کون ہے، میں کیا کروں، لیکن بار بار اوپر چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں جب پھپھو کے گھر جا کر سویا کرتا تھا تو میں اپنے پلو کے نیچے ایک نائف رکھتا تھا اپنے پاس، کہ اللہ نہ کرے اگر کچھ اور وغیرہ آئے اور وہ حملہ کرنا چاہیں تو میرے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ میں نے وہ نائف نکالی اور ہمت کر کے لائٹس آن کر کے میں 2nd فلور پر جانے لگا۔ جو ہی میں ابھی سیڑھیوں کو بالکل کراس کر کے اوپر پہنچا ہی تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک عورت، اس نے بہت اونچا سا میرا نیم کال کیا، میرا نیم لیا اور تیزی سے 3rd فلور کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے باقاعدہ بھاگنے کی مجھے آواز آئی، اس نے جو میرا اتنا اونچا نیم لیا مجھے وہ آواز آئی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ میں نے رونا شروع کر دیا اور میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، میں نے گیٹ کی بھی پرواہ نہیں کی اور میں سیدھا بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا۔ وہ ہم لوگوں کا جو گھر تھا بالکل پاس ہی تھا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ تہجد کی نماز کے لیے جاگا کرتے تھے۔ میں نے زور زور سے جا کر اپنے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کو اس ٹائم بتا سکتا کہ میری کیا حالت تھی اور میں کیا کچھ دیکھ کر آیا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، آیت الکرسی پڑھتا رہا، اسی خوف کے مارے پتہ نہیں کس ٹائم میری آنکھ لگی۔ ابو بھی پریشان ہو گئے تھے، ایک دم سے مجھے ہوا کیا ہے۔
صبح جب میں جاگا تو میں نے سارے گھر والوں کو یہ بات بتائی، تو میری بات پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اکیلا گھر ہونے کی وجہ سے میں ڈر گیا ہوں گا یا میرا وہم ہوگا۔ اب میری تو جو حالت تھی، جو ایک رات پہلے میں سب کچھ دیکھ کر آیا تھا، جو میں نے فیس کیا تھا، میں تو پھپھو کے گھر میں رات رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اکیلا۔ مجبوری تھی، جانا بھی تھا۔ وہ بار بار کالز کر رہی تھی کہ گھر کو اکیلا نہیں چھوڑنا، گھر کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ خیر میں نے اپنے ایک دوست کو تیار کیا کہ تم نے آج میرے ساتھ وہاں پر رات رکنا ہے، لیکن میں نے اسے کوئی بات نہیں بتائی۔ ہم دونوں دوست کافی دیر باتیں کرتے رہے، باقی دوست ہم لوگوں کے چلے گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ سوئے، تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوا، تو مجھے اسی روم میں سے جہاں پر ہم لوگ سو رہے تھے بہت عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیخ رہا ہے۔ جو ہی میری ایک دم آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو عورت میں نے سیکنڈ فلور پر دیکھی تھی بھاگتی ہوئی، اس نے میرے دوست کی چارپائی کو اٹھایا ہوا ہے ایک ہاتھ سے، اور میرا دوست اس چارپائی کے اوپر چیخیں مار رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ اس کی چیخوں کی آواز بہت زیادہ عجیب، مجھ تک جیسے پہنچ ہی نہیں رہی، اور وہ بڑے زوردار کہکے لگا کر ہنس رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں بھی چیخنے لگ گیا۔ جو ہی میں نے چیخنا شروع کیا، اس نے ایک دم سے میرے دوست کی وہ جو چارپائی اٹھائی ہوئی تھی اس کو نیچے پھینک دیا۔ اب جو میرا دوست تھا وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ میں فوراً باہر بھاگا، میں نے شور مچایا اونچا اونچا۔ وہاں پر ہم لوگوں کی اس سوسائٹی میں سیکیورٹی گارڈز تھے۔ جیسے انہوں نے ان میں سے ایک سیکیورٹی گارڈ بھاگتا ہوا آیا کہ پتہ نہیں ان کے گھر میں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے بتایا کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ کچھ حادثہ ہوا ہے۔ وہ اندر آیا تو میرا دوست بے ہوش پڑا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ میرے دوست کو ہم لوگوں نے باہر نکالا، اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ جیسے کیسے ہم لوگوں نے وہ گھر بند کیا اور ہم لوگوں کے گھر پہنچے، کیونکہ میرا گھر بالکل پاس تھا۔ گھر والوں کو جگایا، سب جاگ گئے۔ میرے دوست کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ ہوش میں تو تھوڑا بہت تھا لیکن خوف زدہ بہت تھا۔ گھر والوں کو پورا ماجرا بتایا۔ اب گھر والوں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ دوبارہ میں جاتا پھپھو کے گھر میں۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں ڈے ٹائم بھی وہاں پر نہیں جا سکتا تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ عورت، وہ مخلوق مجھے بار بار خواب میں نظر آتی تھی، مجھے ڈراتی تھی۔ مجھے بہت سا بخار ہو گیا تھا، میرے دوست کو بھی بہت سا بخار ہو گیا تھا۔ پھر میرے ابو جو تھے وہ مجھے ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے تعویذ وغیرہ مجھے دیے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ پورا 1 مہینہ مجھے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 1 مہینہ میں پھر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ مجھے کچھ پڑھائی بھی بتائی انہوں نے، قرآن پاک بھی پڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے مکمل ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا۔ اللہ کا شکر ہے پھر میں ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جو کچھ میں نے اپنے اوپر وہ سہا تھا، جو کچھ، میں اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ بہت بھیانک تھی، وہ بہت خوفناک تھی۔ پھر بعد میں پھپھو کا گھر بھی سیل ہو گیا، اور کبھی اس گلی کی طرف بھی ہم لوگ نہیں گئے۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ ایسے تھا گھر جیسے ایک گلی میں ہم لوگوں کا گھر ہے تو بالکل اگر ٹرن کریں تو سیکنڈ جو اسٹریٹ ہے اس میں ان کا گھر تھا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عقیل آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور غیر مرئی مخلوقات کے ایسے بھیانک حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ لسنرز، ہمیشہ جب بھی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے بھیانک اور جان لیوا حملوں سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں، ایک گھر جہاں پر جنات کا بسیرا ہو، ایک گھر جہاں پر آپ کے علاوہ ایسی مخلوق ہو جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اگر وہ کسی اکیلے انسان کے سامنے آ جائے، کسی اکیلے انسان کو اپنی موجودگی کا احساس دلا دے، تو جو نازک دل والے لوگ ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان میں سے کوئی بچ بھی سکتا ہے یا نہیں۔ پھر بھی اللہ کی ذات بے شک بچانے والی ہے، بے شک وہ رحیم ذات ہے، وہ اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے۔ لیکن انسان کو خود بھی ایسے اکیلے گھر میں جب بھی رہیں اپنے پاس قرآن پاک رکھیں، باوضو ہو کر جائیں، اور آیت الکرسی لازمی پڑھتے رہا کریں، اپنے اوپر ورد رکھا کریں آیت الکرسی کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ امرین شیئر کر رہی ہیں انڈیا بھوپال سے۔ امرین کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی نند کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، جب میری نند کی ایج 10 سال ہوا کرتی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ جب بھی اسکول سے آتی تھی تو راستے میں ایک شمشان گھاٹ کا ایریا آتا تھا، وہاں پر ایک بیری کا درخت لگا ہوا تھا۔ اس کی روز کا معمول تھا اس بیری کے درخت کے اوپر سے بیر توڑ کر کھانا۔ اب وہ ایک دفعہ ایسے ہوا، اسکول سے واپسی پر آ رہی تھی
تو وہاں پر جو ہی وہ بیری کے درخت کے پاس گئی، دوپہر کا ٹائم تھا، بیر توڑ کر کھانے لگی تو کیا دیکھتی ہے، وہاں پر درخت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ بہت اس کا عجیب و غریب سا پرسرار سا اس کا گیٹ اپ تھا۔ جب میری نند نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس عورت نے اس کو غصے سے کہا یہاں سے چلی جاؤ، جس پر میری نند نے اس کو کہا کیوں، میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ اس نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ میری نند وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب کافی دیر وہ گھر نہیں آئی تو اس کو ڈھونڈتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر اس کو بے ہوش پایا۔ پھر اس کو گھر لے آئے۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس کو بخار بھی تھا، وہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، بیٹھے بیٹھے چیخنا شروع کر دیتی تھی، عجیب اس کے معاملات ہو گئے تھے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس لے کر گئے، دم وغیرہ کروایا، کچھ تعویذ وغیرہ دیے تو وہ کچھ ٹھیک ہو گئی۔ تقریباً 2-3 سال گزرے ہوں گے، جب اس کی ایج 13 ایئرز ہوئی، 13 سال ہوئی، وہ پھر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہونا شروع ہو گئی اور اب اس کو باقاعدہ دورے پڑتے تھے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ پھر کسی نے بتایا کہ اس کو ایک درگاہ ہے، ادھر لے کر جائیں تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر ایک اللہ والے کے پاس ان کو لے کر گئے تو وہ مخلوق اس کے اوپر حاضر ہوگی اور اس مخلوق نے یہ کہا کہ اس بیری والے درخت پر میں رہتی تھی، اس لڑکی نے وہاں پر یہ آئی ہے، اس نے بیر کھائے تھے، پہلے بھی یہ تعویذ وغیرہ اس نے پہنا ہوا تھا تو میں اس سے دور ہو گئی تھی، شاید وہ تعویذ اس کے گلے سے نکل گیا تھا جو دوبارہ وہ اس پر حاوی ہوگی۔ پھر ان لوگوں نے وہ جس درگاہ پر اس کو لے کر جاتے تھے وہاں پر باقاعدہ یہ کہا گیا کہ 7 جمعرات اس کو لے کر آنا ہے۔ جب بھی اس کو گاڑی میں لے جانے کے لیے وہاں سے نکلتے تھے اپنے گھر سے تو گاڑی کے اوپر پتھراؤ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ پانی مانگتی تھی، راستے میں جس جگہ سے بھی پانی لینے کی کوشش کرتے تھے وہاں پر پانی نہیں ہوتا تھا۔ اتنے برے اس کے حال ہوئے بیچاری کے، پھر بڑی مشکل سے اس کو درگاہ پر 7 جمعرات لگاتار لے کے جاتے گئے تو وہاں پر وہ جو اللہ والے تھے، جو پیر تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ اس درگاہ پر نہ آتی تو شاید یہ زندہ ہی نہ بچتی۔ وہ چڑیل، وہ جنات اس پر اس حد تک حاوی ہو چکے تھے۔ یہ میری نند کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنی زندگی میں خوش ہے۔ بہت شکریہ امرین آپ کا۔ لسنرز، یہ بیری کا درخت بھی کہتے ہیں کہ آج سیب زدہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے۔ بیری کا درخت ہو گیا، جامن کا درخت ہو گیا، ان پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو پلیز جہاں پر بھی یہ اکیلے درخت لگے ہوں دوپہر کے ٹائم، گاؤں میں لڑکوں کو بھی عادت ہوتی ہے، لڑکیوں کو بھی عادت ہوتی ہے، کالج اسکول میں کسی جگہ پر کوئی ایسا درخت ہو وہ وہاں سے ایسی چیزیں کھا لیتی ہیں۔ پلیز اپنا خیال خود رکھا کریں، زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، اپنی زندگی کا خود خیال کیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سمیرہ شیئر کر رہی ہیں انڈیا حیدرآباد سے۔ سمیرہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2012 کی بات ہے، میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کیا کرتی تھی۔ وہاں پر میری ایک کولیگ تھی، وہ نان مسلم تھیں، تو میری ان کے ساتھ بڑی اچھی سلام دعا ہو گئی، یعنی فرینڈ شپ ہو گئی۔ وہ مجھے بہت فورس کیا کرتی تھی کہ میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ۔ میں بعض اوقات تو ٹال دیتی تھی، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا ہم لوگوں کا جو اسکول تھا وہ جلدی آف ہو گیا۔ آج اس نے ضد کر دی کہ آج تو تم نے میرے گھر آنا ہی آنا ہے۔ خیر میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں پر جاتے ساتھ ہی ہم لوگ بیٹھے، اس نے مجھے کوئی کھانا وغیرہ دیا۔ اب پہلے تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی تھی، پھر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب ایک مہمان نوازی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے رہے ہیں تو میں انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے جو ہی وہ کھانا کھایا اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ کھانا کھایا کچھ تھوڑی سی میری طبیعت خراب ہو گئی، سر بھاری ہو گیا، جسم پر تھوڑا سا بوجھ محسوس ہونے لگ گیا، مجھے یہ لگا کہ شاید میں تھکی ہوئی ہوں۔ لیکن ابھی وہ پہلی رات ہی تھی جب میں سوئی تو مجھے بہت ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو گئے، پہلا دن ہی تھا۔ میں نے خواب میں ایک بہت خوفناک چہرے والا کوئی مرد دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، جلا ہوا چہرہ تھا، وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا، یعنی وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں بہت زیادہ چیخیں مار کے جاگ گئی فوراً سے۔ میں نے گھر والوں کو بتایا، سب کو پتہ چل گیا کہ میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو مجھے بہت سا بخار ہو گیا، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، وہ مجھے ایک اللہ والے کے پاس لے کر گئے، انہوں نے مجھے دم وغیرہ کیا، ایک تعویذ بھی دیا۔ پھر جب میں گھر واپس آئی تو پھر مجھے دوبارہ سے ویسے ہی خواب آنا شروع ہو گیا۔ وہ جو بھی مخلوق تھی، وہ جو بھی چیز تھی،
وہ میرے اوپر اس طرح سے حاوی ہوتی تھی کہ مجھے خواب میں ڈراتی تھی. وہ باقاعدہ خوفناک چہرے والا میرے پیچھے خواب میں بھاگتا تھا. میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی کہ میں کس طرح سے اس چیز کو ختم کروں، یا یہ کیا ماجرا میرے ساتھ شروع ہوا ہے. نہ میں اس کو کچھ کہہ سکتی تھی کہ پتہ نہیں، میں اس کے گھر گئی تھی، وہاں پر کچھ ایسا تھا جو میرے اوپر اٹیک ہو گیا. بہت زیادہ میں نے وہ ٹف ٹائم دیکھا. وہ ڈرانے خواب بن کر میرے سامنے آتا تھا باقاعدہ اور مجھے ڈراتا تھا. بہت مشکل سے میں نے پھر ایک جگہ سے میں نے تعویذ وغیرہ لیے، کچھ پڑھائی کی، تو آہستہ آہستہ وہ خواب آنا مجھے بند ہو گئے. پھر وہ جو اللہ والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ تعویذ کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ نے رات کے ٹائم سونا ہے آیت الکرسی پڑھ کر سونا ہے. پھر میں نے یہ معمول بنا لیا، میں آیت الکرسی پڑھ کر سوتی تھی، اور جب کبھی میں آیت الکرسی پڑھنا بھول جاتی تھی مجھے پھر وہ خواب میں ڈر آتا تھا. میں نے بہت زیادہ وہ ڈراؤنے خواب دیکھے، میری آنکھ کھل جاتی تھی اور پھر نیند نہیں آتی تھی. یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. جیسے میں نے معمول بنایا آیت الکرسی کا، میری شکر الحمدللہ میری زندگی آسان ہوگی. بہت شکریہ سمیرہ آپ کا. ہمیشہ سے لسنرز میں آپ لوگوں کو یہی میسیج دیتی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر تب سویا کریں. جب ہم لوگ آیت الکرسی پڑھ کے چاروں کل پڑھ کے سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہم لوگوں کی اوپر پھر یہ غیر مرئی مخلوقات حملہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمیں خواب میں ڈرا سکتے ہیں. تو اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی جدہ سے شیئر کر رہے ہیں محمد اسلام. محمد اسلام بیسکلی انڈیا لکھنؤ سے ہیں اور جدہ سے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک 30 سال پرانی کہانی شیئر کر رہا ہوں. یہ ایک ایسی فیکٹری کی ٹیلر فیکٹری تھی، لائک وہاں پر یہ سلائی وغیرہ کا کام ہوتا تھا. بہت سے ورکرز ہوتے تھے جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے تھے، وہ تو وہاں سے چلے جاتے تھے. اس پوری فیکٹری میں جس طرح سے بڑے بڑے آرڈرز ملتے تھے ان لوگوں کو مارکیٹ سے. پوری فیکٹری ان لوگوں نے بنائی ہوئی تھی جہاں پر کپڑے وغیرہ سلائی ہوتے تھے. اب جو وہاں کے لوکل تھے وہ گھروں کو چلے جاتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دوسرے شہروں سے تھے، ان کو مجبوراً وہاں پر رات گزارنی پڑتی تھی. وہ 3 لوگ تھے جو ایک کمرے میں سوتے تھے. وہ کہتے ہیں جو ہی رات ہوتی تھی ہم اس کمرے میں سونے لگتے تھے تو اس کمرے میں عجیب و غریب معاملات شروع ہو جاتے تھے. آدھی رات ہوتی تھی تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جسم کے اوپر کوئی بوجھ ڈال رہا ہے یا کوئی ڈرا رہا ہے. کبھی کسی سائے کا نظر آ جانا. ہم 2 لوگ جو تھے ہم لوگوں کی آنکھ کھل جاتی تھی. حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ جو تیسرا شخص ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ بڑا ریلیکس ہو کر سویا ہوا ہوتا تھا. لیکن ہم لوگ ساری ساری رات بیٹھ کر گزار دیتے تھے کہ وہ کمرے میں پتہ نہیں کیا معاشرہ ہے، وہ چیز ہمیں سونے ہی نہیں دیتی. ہم لوگوں نے جب صبح جاگنا تو ہم لوگ اس سے یہ بات شیئر کرتے تھے، وہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کی آنکھ کھلی تو وہ جو شخص تھا وہ بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا. اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نہ دکھنے والی مخلوق کے ساتھ مخاطب ہو کر وہ باتیں کر رہا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ عجیب ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہیولا اور سایہ نما چیز بھی وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھی ہے. ہم لوگ فوراً سے اٹھے، اس کمرے کو چھوڑ کر ہم کسی اور کمرے میں چلے گئے اور اس کمرے کو ہم نے بند کر دیا. ہم لوگ بہت خوفزدہ تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. جب صبح ہوئی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم کون ہو، یہ کیا بات تھی ساری. اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی جادو کا عمل کر رہا تھا. اسی فیکٹری میں اسی جگہ پر وہ پہلے چھپ کر عمل کیا کرتا تھا، وہ عمل اس سے الٹا ہو گیا. اس کے بعد سے وہ غیر مرئی مخلوق اس کے ساتھ ہوتی ہے. وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی لیکن اس کے جہاں پر بھی وہ ہوتا ہے وہ وہاں پر آ جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ڈراتی ہے. وہ جو دونوں لڑکے تھے ان لوگوں نے وہاں پر پھر جاب کرنا چھوڑ دی اور وہ واپس اپنے شہر چلے گئے، اور وہ جو شخص تھا اس کو بھی اس فیکٹری سے نکال دیا گیا. یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے جدہ سے شیئر کی. بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا. لسنرز جو لوگ بھی ایسے کام کرتے ہیں ایسی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، ان کے ہمیشہ پھر ایسے ہی انجام ہوتے ہیں. یا تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں یا جنات ان کو جانی نقصان پہنچا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں جسم کے کوئی اعضاء تک ٹوٹ جاتے ہیں.
کبھی بھی ان چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. کوئی آپ کو جتنا بھی برین واش کرے، آپ یہ پڑھیں تو آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی، آپ وہ پڑھیں تو آپ کے پاس وہ چیز آ جائے گی، کبھی ان باتوں میں مت آیا کریں. لوگ چند پیسوں کے عوض معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں. اگر آپ سچی نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو بے انتظار مل جائے گا، اور اللہ کی رحمتیں ہوں گی آپ کے اوپر. پھر آپ کو یہ ادھر ادھر کہیں جانا ہی نہیں پڑے گا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں کشمیر کے ایک لڑکے کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ لڑکا بیسکلی آزاد کشمیر کا تھا اور یہ یو کے سے وہاں پر آیا ہوا تھا، اور اس نے بہت زیادہ محنت کی اور یہ ایک لیبر کے طور پر کام کیا کرتا تھا. بڑے بڑے پروجیکٹ اس کو ملتے تھے، وہاں پر یہ کام وغیرہ کنسٹرکشن وغیرہ کروایا کرتا تھا. اس کو ایک دفعہ ایک گھر کنسٹرکٹ کروانا تھا، تو یہ وہاں پر اس نے کام شروع کر دیا، اس گھر کو کنسٹرکٹ کروانا شروع کر دیا اپنی سپرویژن میں. خود بھی وہاں پر کام کیا کرتا تھا. وہ کہتا ہے شروع میں تو وہاں پر بہت سے اور مزدور ہوتے تھے جو میرے ساتھ ہیلپ کروا دیا کرتے تھے یا مجھے کمپنی دے دیا کرتے تھے. اس کی یہ عادت تھی کہ یہ جب بھی کسی جگہ پر کام وغیرہ کرواتا تھا، یہ کوشش کرتا تھا کہ یہ وہاں پر موجود رہے، وہیں پر یہ رہا کرتا تھا. جب تک اس کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا یہ وہاں سے نہیں جاتا تھا. وہ کہتا ہے جس جگہ پر ہم لوگ کام کر رہے تھے وہ کافی بڑی جگہ تھی، یعنی ابھی تو اس کی صرف 4 دیواری ہم لوگوں نے بنائی تھی، اس کے آگے بہت بڑی زمین تھی جس کے اوپر وہ کنسٹرکشن ہونی تھی، اور ابھی 1-2 کمرے ہی بامشکل بنے تھے اور ایک دیوار بھی نہیں تھی. کافی زیادہ وہاں پر سبزہ اور یہ گھاس وغیرہ گرینری بھی بہت زیادہ تھی اس لوکیشن پر. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شام کا ٹائم تھا، کافی زیادہ پہلے میرے ساتھ مزدور بیٹھے رہے، پھر کوئی اپنے گھر چلا گیا، کوئی تھکے ہوئے تھے سو گئے. میں چارپائی پر باہر برآمدے میں چارپائی بچھا کر بیٹھا ہوا تھا. ایک دم سے جس طرف بہت زیادہ گراس تھا اس طرف سے مجھے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سرسراہٹ کس قسم کی ہے اور یہ کہاں سے ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھ گیا کہ شاید کوئی جانور وغیرہ ہوگا. میرے پاس ٹارچ تھی، میں نے ٹارچ کے ساتھ اس طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی جانور ہوگا. جیسے ہی میں نے اس طرف نظر گھما کر دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زمین کے اندر سے کچھ ابھرا ہوا ہے، باہر کی طرف نکلا ہوا ہے. اس کی آنکھیں بہت خوفناک ہیں، اس کا باقی جسم نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ چیز زمین پر لیٹی ہوئی ہے. وہ چیز ایسے فیل ہو رہی تھی جیسے وہ زمین میں سے تھوڑی سی باہر آئی ہوئی ہے. بہت خوفناک اس کا چہرہ تھا. میں نے 2 سے 3 دفعہ اس کے اوپر میں چیخا بھی کہ شاید یہ کوئی چیز ہے، چلایا میں کہ یہ ڈر جائے گی. وہ چیز ڈری نہیں. جو ہی میں نے شور مچایا اور اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، کیونکہ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا، آنکھیں بہت زیادہ ریڈ اور چمک رہی تھیں، اور حلیے سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے، جانور بھی نہیں لگ رہا تھا. ابھی میں نے آیت کرسی پڑھنا شروع کی تو وہ میرے دیکھتے دیکھتے اسی زمین کی جگہ پر وہ چیز غائب ہو گئی. میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا. اب وہاں پر تو میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. میں فوراً سے اٹھا جس طرف باقی لیبر تھے وہاں پر جا کر ڈرتا ڈرتا میں نے وہیں پر سو گیا رات کو ساری. صبح ہوئی تو میں نے وہاں کے لوگوں سے یہ بات کی، باقی جو وہاں کے کچھ مقامی مزدور بھی تھے ان سے بات کی. ان سب کا یہ کہنا تھا یہاں پر ایک دفعہ پہلے بھی ادھر پاس ہی ایک اور جگہ کسی نے بنانی شروع کی تھی، تو وہاں پر بھی ایسے ہی ایک لڑکے کو ایک مخلوق نظر آئی تھی. وہ نقصان کسی کو نہیں دیتی، وہ اپنی موجودگی کا اس طرح سے اظہار کرتی ہے کہ اس زمین میں سے باقاعدہ باہر آتی ہے، نظر آتی ہے. اس پر چیختے رہو، اس کو ڈراتے رہو، وہ نہیں ڈرتی. جیسے ہی آپ آیت کرسی پڑھتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں پھر بہت زیادہ کانشیس ہو گیا. میں مغرب سے پہلے جتنا کام کر سکتا تھا وہ کرتا تھا، سب لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، اور جس جگہ پر میں نے اس کو دیکھا تھا اس طرف میں دوبارہ نہیں گیا. تقریباً 1 سال لگا ہم لوگوں کو وہاں پر کنسٹرکشن کمپلیٹ کرتے، کیونکہ وہ بہت بڑی جگہ تھی اور وہاں پر بہت بڑی بلڈنگ ہم لوگوں نے بنانی تھی. اس کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں کبھی بھی وہ چیز نہیں بھول سکتا کہ میں نے بہت سی جگہوں پر جا کر کنسٹرکشن کی ہے لیکن ایسا کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوا. اس طرح سے وقاص کہتے ہیں ایک اور آدمی تھا، اس کو بہت زیادہ یہ شوق تھا کہ وہ ٹرپ کیا کرتا تھا. جیسے
بہت سی خوبصورت جگہوں پر جانا، اکیلا جاتا تھا وہ، وزٹ کرتا تھا ان جگہوں کو، اور پیدل ہر جگہ پر جا کر وہ دیکھتا تھا کہ کیسا کلچر ہے، کیسی جگہ ہے، لوگ کیسے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں اسکاٹ لینڈ کے ایک ایسے ایریے میں تھا جو ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ دیکھنے میں وہ جگہ بہت زیادہ پرسکون اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جیسے ہی میں وہاں کے اس سارے حصے کو، اس جگہ کو کھوجنے کے لیے نکلا کہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر کیا کچھ ہے، کیا کچھ نہیں ہے، میں ایک جنگل کے حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں پر مجھے باہر تو جہاں پر وہ پہاڑی راستہ تھا وہاں تک تو مجھے لوگ نظر آئے، لیکن جہاں پر گھنے درخت اور جنگل تھے اس سے آگے مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے یہی لگا کہ شاید میں کافی آگے آ چکا ہوں۔ میں ڈر بھی رہا تھا کہ شام ہونے والی ہے، کہیں میں راستہ نہ بھول جاؤں۔ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ جیسے میں پلٹتا تھا پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اب جیسے مجھے فیل ہوا کہ کوئی مجھے فالو کر رہا ہے، کوئی پیچھے چل رہا ہے، میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ جیسے میں نے اس درخت کی بیک سائڈ سے جھانک کر دیکھا، وہ ایک شخص تھا۔ اس کے جسم کے اوپر جانوروں کی جیسے کھال ہوتی ہے اس کا لباس تھا، اور اس نے اپنے چہرے کے اوپر بھی کسی جانور کے ہی سکن کا کوئی ماسک سا پہنا ہوا تھا۔ بہت خوفناک اس کا چہرہ تھا۔ اس ماسک میں اس کا چہرہ اور زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ویپن بھی تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ مجھے یہ لگا کہ شاید یہ کوئی حملہ کرنے والا ہے، یا یہ شاید مجھے کچھ جانی نقصان نہ دے دے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا، اور میں نے بڑی آرام کے ساتھ ڈرے بنا آرام سے، بالکل پاس ہی روڈ تھا وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اتنا بھاگا کہ میں جس ہوٹل میں میرا اسٹے تھا میں وہاں پر پہنچ گیا۔ وہاں کے اسٹاف کو میں نے جا کر ساری بات بتائی۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ ان لوگوں نے میری بہت ہیلپ کی۔ ان لوگوں نے فوراً پولیس کو کال کی، اور پولیس نے اس پورے ایریے میں اس شخص کو بہت زیادہ ڈھونڈا۔ انفیکٹ وہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی اس کو سرچ کیا گیا، اور وہ مل گیا۔ لوگوں کے مطابق وہ ایک سیریل کلر تھا جو لوگوں کو اس طرح سے مارتا تھا۔ اس کے پاس سے بہت سے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز بھی ملی۔ ایک ہی خاندان کے اس نے بڑے بڑے لوگ مارے ہوئے تھے۔ تو شاید میری زندگی تھی جو میں بچ گیا۔ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی کسی نئی جگہ پر جائیں تو ایسے بنا سوچے بنا سمجھے نہیں چلے جانا چاہیے۔ اس جگہ کے بارے میں باقاعدہ معلومات لینی چاہیے اور پھر جانا چاہیے۔ یہ کچھ سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنر، یہ بات بالکل سچ ہے۔ ہم لوگ سنی سنائی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، فلاں نے دیکھی ہے تو بہت خوبصورت جگہ ہے، فلاں نے دیکھی ہے تو ہم بھی دیکھنے چلتے ہیں۔ ضرور جائیں، لیکن ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر رونق ہو، ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر دیر رات گئے لوگ ہوں، کبھی کسی ویرانے میں، کبھی کسی جیسے یہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، کبھی کسی دریا پر، جھیل پر، نہر پر۔ پلیز مت جایا کریں رات کے ٹائم، اپنی حفاظت خود کیا کریں۔ ہم لوگ نہیں جانتے کہ وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کے علاوہ ایسے انسان بھی موجود ہوتے ہیں جو انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اپنی حفاظت کیا کریں۔ ان سٹوریز سے آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس دیتی ہوں میں، یہ میسیج بھی دیتی ہوں میں کہ پلیز اپنا خیال رکھا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف میں، روٹین لائف میں اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ تھی آج کی سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بھی میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ میری جیسے ہی نئی سٹوری آئے گی آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔